ہاں جی، الف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، الف کے نیچے زیر ہو، یا الف کے اوپر کہیں پیش آ جائے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں اس الف کے نیچے زیر آ گئی ہے تو اس الف کو ہم نے حمزہ بنانا ہے۔ اب اس الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اس الف کو ہم نے حمزہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای و ای، ٹھیک ہے۔ اب اس حمزہ کو ہم نے واو ساکن کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ واو زبر آو رو آو وَإِذَا رَأَوْا۔ ہاں جی، تو اب آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اتنا سا سبق ہے، آپ نے مکمل سننا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہاں جی، واؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، تو کیسے پڑھیں گے؟ واؤ زبر وا۔ ہاں جی، آگے یہ الف کے نیچے لگی ہوئی ہے زیر، الف کے اوپر زبر ہو، الف کے نیچے زیر ہو یا الف کے اوپر پیش ہو تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اب اس الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای و ای۔ ہاں جی، آگے یہ رال ہے، رال کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کے آگے آ گیا ہے الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو پہلے والا حرف الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ رال الف زبر را وَإِذَا۔ رو کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، رو کے اوپر زبر ہو، رو کے اوپر پیش ہو، رو موٹی ہوتی ہے، رو کے نیچے زیر ہو تو رو باریک ہوتی ہے۔ اب رو کے اوپر زبر ہے، اب ہم نے اس کو موٹا کرنا ہے، رو زبر رو، ٹھیک ہے۔ آگے الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا، جس طرح الف کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے الف کے نیچے زیر آئی تو الف کو ہم نے حمزہ بنایا تھا۔ اب زبر آنے کی وجہ سے بھی الف کیا بنے گا؟ حمزہ بنے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے پہلے دیکھتے ہیں۔ واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب ساکن اب جس حرف کے اوپر آئے وہ پچھلے والا حرف اس ساکن حرف کے ساتھ ملتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس حمزہ کو اس واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، لیکن نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ تو کھینچنا ہے نہ جھٹکا لگانا ہے، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے جھٹکا لگاتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ واؤ زبر او رو او۔ آگے ہاتھ کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، میم کو جزم آ گئی، میم ساکن ہو گیا۔ تو ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے ہا کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم پیش ہم رو او ہم۔ ہاں جی، آگے قوف کے اوپر زبر ہے، آگے ساتھ ہی الف آ گیا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو پہلے والا حرف الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ کیسے؟ قوف الف زبر قو۔ لام کے اوپر پیش ہے، آگے واؤ ساکن ہے، کیونکہ یہ جزم آ گیا واؤ ساکن ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پچھلے والا جو لام ہے وہ واؤ ساکن کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ ہر ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب لام کو جب واؤ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے جب پیش آ جائے تو پہلے والا حرف واؤ ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔
دوسری بات اس کے اوپر آ گئی ہے مد، واؤ ساکن کے اوپر یہ جو ہے لگی ہے نا مد، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، واؤ ساکن کو 2 الف کے برابر ساتھ 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام واؤ مد پیش لو قالو۔ اب ہم نے اتنی آیت کا توڑ کیا ہے تو اس کا جوڑ کیسے بنے گا؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِذَا رَأَوْهُمْ